السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان مومن کا کردار۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اس کی رحمت و علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اپنے فضل سے نیکیاں زیادہ فرما دیتا ہے اور نیک لوگوں کے درجات بلند فرماتا ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے۔ آسمان و زمین میں کوئی بھی چیز اس سے عاجز نہیں کر سکتی، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذاتی مدد اور معجزات کے ذریعے ان کی تائید فرمائی۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والے صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، ذہن نشین کر لو کہ انسان کی فلاح و بہبود اپنے نفس کو قابو رکھنے میں ہے، چنانچہ محاسبہ نفس اور ہر قول و فعل پر مشتمل چھوٹے بڑے کام میں مکمل نگرانی ضروری ہے۔ لہذا جس شخص نے محاسبہ نفس اور اپنے قول و فعل پر رضائے الہی کے مطابق مکمل قابو رکھا تو وہ بڑی کامیابی پا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور نفس کی خواہشات سے رکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والے کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ایسے ہی فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا، بے شک متقی لوگوں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ لاحق ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ حقیقت سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نفس کی قسم اٹھائی ہے جو واجبات میں کمی اور کچھ حرام کاموں کے ارتکاب پر بھی اپنے آپ کو اتنا ملامت کرتا ہے کہ نفس سیدھا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ بخاری و مسلم۔ یہ چیز محاسبہ نفس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے، اور عاجز وہ شخص ہے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا رہے اور اللہ سے امید لگا کر بیٹھے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، محاسبہ شروع کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، اپنے نفس کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ اس کا وزن کیا جائے، اور بڑی پیشی کے لیے تیاری کرو۔ حضرت میمون بن مہران رحمہ اللہ کہتے ہیں، کنجوس شراکت دار سے بھی زیادہ سخت محاسبہ متقی افراد اپنے نفس کا کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی چوٹی پر سمجھتا ہے اور اندیشہ رکھتا ہے کہ وہ اس پر آ گریں گے، جبکہ فاجر اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے جو اس کی ناک پر بیٹھے تو اسے اڑا دے، یعنی ہاتھ کے اشارے سے۔ رواہ البخاری۔ مومن شخص محاسبہ نفس اور نگرانی جاری رکھتے ہوئے اچھی حالت پر نفس کو قائم رکھتا ہے تو وہ اپنے افعال کا محاسبہ کرتے ہوئے عبادات اور اطاعت گزاری کامل ترین شکل میں بجا لاتا ہے، جو اخلاص سے بھرپور، بدعات، ریاکاری، خود پسندی سے پاک ہوتی ہے، اپنے نیک اعمال سے رضا الہی اور اخروی زندگی کی تلاش میں رہتا ہے۔ مومن شخص محاسبہ نفس کرتے ہوئے نیکیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا عملی تسلسل نہ ٹوٹے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں
ہم انہیں اپنے راستے کی طرف ضرور رہنمائی کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور جو شخص کوشش کرتا ہے بے شک وہ اپنے لیے ہی کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے غنی ہے۔ اسی طرح فرمایا، بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، چنانچہ صرف ایک اللہ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، خبردار خالص عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے اپنی نیت سے زیادہ کسی کا علاج نہیں کیا، کیونکہ یہ پل میں بدل جاتی ہے۔ فضل بن زیاد کہتے ہیں، میں نے عمل میں نیت کے بارے میں امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا، نیت کیسے ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا، عمل کرتے ہوئے اپنے نفس کا علاج کرے کہ عمل سے لوگوں کی خوشنودی مراد نہ ہو۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اس حدیث کو امام احمد، حاکم اور طبرانی نے معجم الکبیر میں اسے روایت کیا ہے۔ مومن اپنی بول چال کا بھی محاسبہ کرتا ہے، چنانچہ اپنی زبان کو غلط حرام گفتگو کے لیے بے لگام نہیں کرتا۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ دو فرشتے اس کی ایک ایک بات کو لکھ رہے ہیں، لہذا اس کے کیے ہوئے ہر عمل سے اسے بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور بے شک تم پر محافظ مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے ہیں، اور جو بھی تم کرتے ہو اسے جانتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جب کوئی لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہے اسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگراں موجود ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وہ ہر اچھی اور بری بات کو لکھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ یہ بھی لکھتے ہیں، میں نے کیا کھایا، میں نے کیا پیا، میں چلا گیا، میں آ گیا، میں نے کیا دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی رضائے الہی پر مشتمل ایک کلمہ بولتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کلمے کے بدلے میں درجات بلند فرما دیتا ہے، اور بے شک آدمی غضب الہی پر مشتمل ایک کلمہ بولتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کلمے کے بدلے میں اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، روئے زمین پر زبان سے زیادہ لمبی قید کا کوئی حقدار نہیں۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان پکڑ کر کہا کرتے تھے، اسی نے مجھے ہلاکت میں ڈالا۔ اسی طرح مسلمان پر یہ واجب ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنے دل میں آنے والے شکوک و شبہات کا مقابلہ کرے، اس لیے کہ خیر ہو یا شر ان کی ابتدا دل میں آنے والے خیالات سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر مسلمان دل میں آنے والے برے خیالات پر قابو پا لے اور اچھے خیالات پر اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عملی جامہ پہنائے تو وہ فوز و فلاح پاتا ہے، اور اگر شیطانی وسوسوں اور خیالات کو مسترد کرتے ہوئے شیطانی وسوسوں سے اللہ کی پناہ چاہے تو گناہوں سے سلامت رہ کر وہ شخص نجات پا جاتا ہے، اور اگر شیطانی وسوسوں سے غافل رہے اور انہیں قبول کر لے تو یہ وسوسے اسے گناہوں میں ملوث کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس میں اس وعد دشمن سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے دل پر تسلی سے بیٹھتا ہے، چنانچہ اگر اللہ کا ذکر کرے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اگر غافل رہے تو وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنی لگام کو ابن آدم کے دل پر رکھے ہوئے ہے، اگر وہ اللہ کو یاد کر لے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اگر اللہ کو بھول جائے تو اس کے دل کو اپنی لگام ڈال دیتا ہے۔ یہی مطلب ہے وسواس الخناس کا۔ چنانچہ گناہوں سے حفاظت کے لیے سب سے پہلے شیطانی وسوسوں سے بچاؤ اور تحفظ یقینی بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے حیائی ظاہری ہو یا باطنی اس کے قریب بھی مت جاؤ، اور اللہ کی طرف سے حرام کردہ جان کو ناحق قتل مت کرو، اسی کی تمہیں اللہ تعالیٰ وصیت کرتے ہیں، اسی کی تمہیں اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ اور سب سے پہلی ممانعت شیطانی وسوسوں کے قریب جانے کے متعلق ہے۔ چنانچہ جس شخص نے محاسبہ و مجاہدہ نفس کیا تو اس کی نیکیاں زیادہ اور گناہ کم ہو جائیں گے، دنیا سے قابل تعریف انداز میں رخصت ہوگا اور سعادت مندی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا جنہیں گواہ بنا کر بھیجا گیا۔ اور جس شخص نے خواہش نفس کی پیروی کی، قرآن سے روح گرداں رہا اور دل نے جو چاہا گناہ کیا، شہوت پرستی میں ڈوبا رہا اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا، شیطان کو اپنی قیادت تھمائی تو شیطان اسے ہر بڑے گناہ میں ملوث کر دیتا ہے، اور پھر وہ شیطان کے ساتھ دردناک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اس کے پیچھے مت چلو، اور وہ خواہش پرست بن چکا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ اے مسلمانوں، انسان میں داخل ہونے کے شیطانی راستوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا تمہیں دنیا کی زندگی یا کوئی بھی دھوکہ اللہ کے بارے میں دھوکے میں مت ڈالے۔ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ شیطان اپنی جماعت کو دعوت دیتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائیں۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ مت کرنا، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔